آپ میں سے بہت سارے کہتے ہیں اللہ کی فوٹو دکھاؤ. مسلمان اللہ کی فوٹو نہیں بناتے جھوٹی. مسلمان اللہ کی فوٹو نہیں دکھا سکتے, میں بھی نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم اللہ کی جھوٹی تصویریں نہیں بناتے, خیالی تصویریں نہیں بناتے. لیکن غیر مسلموں کے اندر بہت ساری فوٹوز ملتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں خداؤں کی فوٹو ہیں. تو پھر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خیالی فوٹوز بنائے ہوئے ہیں, ان کے آرٹسٹ نے بنائی ہیں. آپ کو ابھی بھی اتنی عقل نہیں ہے؟ اگر آپ فرض کرتے ہیں, آپ یہ بھی تصور کر لیں, جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, اف یو بلیو دیٹ کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ذہن کی تھنکنگ کے مطابق, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ساری چیزیں لکھی تھی قرآن میں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, پھر بات وہاں آ جائے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں لکھا, تو اگر وہ امیجنری گاڈ ہے اللہ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ نام کا امیجنری گاڈ بنایا تھا اور اس کے حوالے سے اپنے اس عرب کے دور میں لوگوں کو آپ کے تھنکنگ کے مطابق بیوقوف بنا دیا, اور لوگوں نے ایسے ہی مان لیا, اور پھر آج تک مسلمان جو ہے دنیا بھر کے اندر صرف ایک اللہ نام کے خدا کی پوجا کر رہے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نام کے خدا کو آپ کے بقول, آپ کی تھنکنگ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجنری طور پہ بنا لیا, سو پھر اسی نام کا سگنیچر کائنات میں کون کر رہا ہے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا. آپ مقابلے پہ آ جائیں, آپ پیش کر دیں, آپ سامنے آئیں, آپ بات کریں, ٹنکی کی چوٹ پہ بیٹھیں, آئیں ذرا اللہ کو ریفیوٹ کریں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوٹ کریں, پریکٹیکل ثبوتوں کی بنیاد پہ, نیچر کے ذریعے دکھائیں. آپ بھی ذرا زمین و آسمان کے اوپر کون سے کنٹرول آپ کا خدا دکھاتا ہے آپ کی مدد کے لیے, اگر وہ سچا ہے. کیا اتنا کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا آپ دنیا کے تمام غیر مسلم عقل کو استعمال کریں گے, کامن سینس کو یوز کریں گے, سائنس, لاجک, برین, دل, دماغ, تھنکنگ, پرسپیکٹیوز کچھ ہے آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے, یا نہیں؟ یا چلتے آنا اپنے مذہب کے, اپنے آس پاس کی سوسائٹی کے, ماں باپ کے اور پرانے لوگوں کی باتوں پر, اور کتابوں میں لکھی جھوٹی کہانیوں پر جن کے ثبوت وہ پیش نہیں کر سکتے 21ویں صدی میں پریکٹیکل طور پر. تو انجینئر مرزا صاحب نے جو کلیم کیے ہوئے تھے بابوں کے خلاف, ان کی بزرگی کو اسٹیک پہ لگانے کے حوالے سے, اور تانے دیے تھے بارش کے حوالے سے, سو لاہور کے ساتھ جو ہوا تھا وہ خود اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو کلیمز تھے بابوں کے خلاف وہ جھوٹے ثابت ہو چکے. اب آپ بتائیں مجھے کہ اگر آپ عقل استعمال کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور آپ سائنس کی بات کرتے ہیں, تو سائنس کی کون سے قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی خود بخود تو نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ سائنس بھی خود بخود ہے تو پھر آپ کے معبودوں کے سائن ہونے چاہیے تھے نا. اگر وہ سچے ہیں اور اللہ سچا خدا نہیں ہے تو ان کے سائن ہوتے, اللہ کے نہ ہوتے. لیکن یہاں تو ریورس کیس ہے کہ اللہ کے سائن ہے اور آپ کے معبودوں کے سائن نہیں ہیں. میرے وہ تمام غیر مسلم بھائی بہن جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں, چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں, چاہے وہ جنات میں سے ہیں, چاہے وہ کسی اور مخلوق میں سے ہیں, میرا ان سب سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ سب کے یہ دعویٰ ہے کہ موسموں میں تبدیلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آتی ہے, سو آپ کے پاس میری اس ویڈیو میں موجود باتوں کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں, سو مجھے بتا دیں کہ آپ نے جن کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے مقابلے پر, اور جن کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر, وہ ایسے کلائمیٹ چینج کیوں نہیں کر پاتے اپنے نام کے سگنیچر کے ساتھ, جو کہ کلائمیٹ چینج ہو جانے پر اللہ کے سگنیچر کے ساتھ ثابت ہوئے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ لیجنڈ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ لیجنڈ کے آنے جانے سے موسموں میں فرق پڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے, جب اللہ چاہتا ہے. لیجنڈ کا اس پہ بھی کوئی اختیار نہیں. اس کے کچھ باتیں, کچھ واقعات پیش کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس جوابات ہیں تو ویڈیو پر آ کے دیں جواب, ثبوتوں کے ساتھ بات کریں اور اپنے ان معبودوں کے ثبوت پیش کریں, ان کے وجود پر اور ان کے نیچر کے کنٹرول پر جو انہوں نے دکھائے ہیں اللہ کے مقابلے پر, اگر وہ سچے ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بہت بڑے لیول پر ملک بھر کے لیول پر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں, کئی 100 گنا بارشیں ہوئیں میڈیا کی رپورٹس کے مطابق, اور اتنی زیادہ ہوئی کہ پاکستان بھر میں ایک طرح سے بہت بڑی حد تک سیلاب آیا, اور کتنی تباہی ہوئی, کتنا کچھ ہوا, وہ میڈیا کی رپورٹس میں موجود ہے. کئی ہفتوں سے جاری بارشوں اور بپھرے دریاؤں کی وجہ سے پاکستان کا ایک بڑا حصہ اس وقت زیر آب ہے. ملک کے چاروں صوبوں میں اس وقت تباہی کے دل دہلا دینے والی صورتحال ہے. بارشوں اور سیلابی ریلوں نے شہر کے شہر ڈبو دیے ہیں. ملک کا مواصلاتی نظام تباہی کے دہانے پر ہے.
पुलों, सड़कों और इमारतों समेत अमलाक को इंफ्रास्ट्रक्चर का अरबों रुपए का माली नुकसान एक तरफ, इस कुदरती आफत में अब तक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 937 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, 1300 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस दिहाई के सबसे बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। सैलाब के बाद होने वाली इस तबाहकारी के नतीजे में हुकूमत ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और तशवीश की बात यह है कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का पूरा मुल्क से राब्ता टूट चुका है। मुल्क भर में मानसून के 8वें स्पेल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने सितंबर के आखिर तक मजीद बारिशों की पेशन गोई की है। मुल्क में जारी सैलाब की तबाहकारी की बुनियादी वजह रवां साल रिकॉर्ड बारिश गैर मामूली बारिश है। रवां साल सिंध में नॉर्मल रेंज के मुकाबले में 522%, जबकि बलूचिस्तान में 469% ज्यादा बारिशें हुई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 31 और पंजाब में 90% और गिलगित बल्तिस्तान में 99% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इस वक्त जियो न्यूज के रिपोर्टर्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं जहां तबाही सबसे ज्यादा हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को मदद भेजी गई, पैसे दिए गए, फंडिंग दी गई। हुकूमत को अब तक आलमी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स की इमदाद मिली है। और भी बहुत कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ हैं जो अभी भी चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं और बैरून ममालिक से भी जो कुछ हो रहा है वो मीडिया से मिल जाएंगी रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे जो तबाही आई, ये लेजेंड के पाकिस्तान से जाने के बाद क्यों हुई? सवाल, लेजेंड का जब पाकिस्तान में था तब इस लेवल की तबाही तो नहीं हुई थी। लेजेंड सऊदी अरब गया हुआ था अल्लाह के फजल से, और वहाँ पे भी बहुत से वाक़यात पेश आए, ऐसे वाक़यात जो हज के दौरान में पेश आए, मौसमों के साथ पेश आए, और क्लाइमेट चेंज हो गया वहाँ भी। लेकिन उस क्लाइमेट चेंज होने पर भी लेजेंड उस इवेंट में शामिल था, और उस क्लाइमेट चेंज होने पर भी अल्लाह का सिग्नेचर भी आया। सो अगर क्लाइमेट खुद ही चेंज होता है तो अल्लाह के सिग्नेचर किसने किए? अगर क्लाइमेट खुद ही चेंज हो जाता है तो फिर वो अल्लाह का नाम किसने दिखाया लिख लिख कर बादलों के ज़रिए? और क्लाइमेट खुद ब खुद चेंज होता है तो सिर्फ अल्लाह ही का नाम कैसे आ जाता है अगर अल्लाह इस कायनात का खुदा नहीं? और उस क्लाइमेट चेंज में गैर मुस्लिमों के यानी कि आपके माबूदों का नाम क्यों नहीं आया? और वो क्लाइमेट चेंज उसी वक्त क्यों हुआ, उसके बाद ही क्यों हुआ जब लेजेंड ने क्लेम किया? सबूत द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह वाहिद अल कहार यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। दूसरी बात, जब लेजेंड सऊदीया से वापस पाकिस्तान के शहर लाहौर पहुंचता है तो लाहौर में जो बारिशों का वो सिलसिला था जो पहले जारी हुआ था वो रुक जाता है। लाहौर में गर्मी बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है। लाहौर में उस तरह से बारिशें नहीं होती बल्कि रुक जाती हैं जो पहले हो रही थी। क्यों, क्या वजह थी? पहले कैसे होती रही, अचानक से उसमें ब्रेक कैसे लगा? और फिर उसके बाद लेजेंड ने लाहौर पहुंचने के बाद फिर क्लेम्स किए, फिर कुछ बातें बताई। पाकिस्तान फ्लूट के हवाले से भी फिर एक बात हुई, और पाकिस्तान वालों ने देखा कि पाकिस्तान के क्लाइमेट में चेंज आया, बहुत सारी जगहों पे गर्मी बढ़ गई, बारिशों का जो सिलसिला जिस तरह चल रहा था वो रुक गया। मुल्क के बड़े शहरों में बारिश का सिलसिला थम गया। हालिया बारिश और सैलाब से पाकिस्तान बड़ी तबाही का शिकार है। 1000 से जायद अमवात हो चुकी हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। खुसूसी तौर पर कराची सिटी को लिया जाए, कराची सिटी में ऐसा ब्रेक लगा कि अगस्त के एंड के करीब के जो लास्ट का जो हफ्ता है, उस लास्ट हफ्ते में अगर देखा जाए, मीडिया की रिपोर्ट्स को कोई देख ले, उसे पता लगेगा कि कराची में बारिशें रुक चुकी थी, हालांकि पहले बारिशें हो रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो गुज़िश्ता 1-2 माह से एक बारिशों का सिलसिला बड़ा चल रहा था मुल्क भर में। तो लाहौर और कराची को लिया जाए, क्योंकि लेजेंड तो इन 2 सिटीज़ के अंदर सफ़र किया ना। कराची में लास्ट अगस्त के एक हफ्ते के दौरान में जो बारिशें रुकी, लेजेंड लाहौर से कराची पहुंचता है। उस वक्त से अगर देखा जाए, जब लेजेंड कराची पहुंचा तब से लेकर 11 सितंबर 2022 क्लाइमेट कैसा था कराची का? कराची की मीडिया रिपोर्ट्स पे भी सब मौजूद है, कराची वाले भी जानते हैं। शदीद गर्मी थी। कराची के रिहायशी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का शिकार, रात की नींद अजीरन हो गई। शहर के कई इलाकों से बिजली गायब। डिफेंस व्यू सादी टाउन में भी शदीद लोड शेडिंग। 12 सितंबर 2022 के दिन लेजेंड अपने घर से निकलता है जनाजे में शिरकत के लिए।
ٹھیک ہو گیا. لیجنڈ جب جنازے میں شرکت کے لیے نکلتا ہے, میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں تھا, موسم گرم رہنے کے لیے خبر تھی. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق جو کلیم ہے وہ بھی آپ سن لیں. اسی دوران تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پیش گوئی تھی کہ بارشوں کا یہ سسٹم کل سے اثر انداز ہوگا. سسٹم ایک دن قبل ہی کراچی میں اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر میڈیا رپورٹر کے مطابق جو بات تھی وہ بھی سن لیں. کالی گھٹائیں چھائی ہوئی, اس وقت بھی کالے بادل موجود ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دن کے لیے بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی تھی. ان گواہی کے بعد, گواہی آپ کے پاس میڈیا کے ان لوگوں کے پاس سے ہے جو محکمہ موسمیات سے ریلیٹڈ ہے نا, ان کی بھی ہے اور میڈیا کی بھی خبر ہے. کوئی کلیم ہی نہیں تھا, کوئی دعویٰ نہیں تھا, کوئی رپورٹ نہیں تھی, کوئی سائنس میں پیشن گوئی نہیں تھی اور سائنس والوں کی نظر میں کچھ نہیں تھا. تو اچانک یکایک سے موسم کیسے پلٹتا ہے, کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے اور کراچی بھر میں بہت ساری جگہوں پہ بارش ہوتی ہے جس کی رپورٹ خود پھر میڈیا کے پاس سے موجود ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش. ملیر, قائد آباد, گلشن حدید سپر ہائی وے میں نوری آباد کے قریب بادل برسے. شدید گرمی سے نڈھال شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. ٹھٹھا, سجاول, گھارو اور ٹنڈوالا یار میں بھی بارش. سیلاب متاثرین کو مشکلات کا سامنا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج لیجنڈ کے باہر نکلنے کے بعد اچانک سے کیسا ہوا جبکہ لیجنڈ ویڈیوز بنا رہا تھا. 3:57. ثبوت تو ہے. سو یہ کلائمیٹ چینج لیجنڈ کے ویڈیوز بنانے کے دوران ہی کیسے ہو گیا اچانک سے, اور کس نے کیا؟ کیا لیجنڈ نے کیا؟ لیجنڈ نے تو نہیں کیا. اگر لیجنڈ نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ اس کا مطلب لیجنڈ کے ساتھ جو ہے جس کے وہ پرچار کر رہا ہے, جس کی وہ پوجا کرتا ہے, جس کا وہ نام بتاتا ہے, جس کے بارے میں کارنامے بتاتا ہے, وہ جس کا نام ہے اللہ, وہی کرتا ہے اور اسی نے کیا اور اس نے کیا. اور یہ کوئی کلائمیٹ چینج خود بخود کا نہیں تھا. یہ کلائمیٹ چینج خود بخود اگر ہوتا تو کراچی میں 11 ستمبر تک کیوں نہ ہوا؟ کس نے روک کے رکھا ہوا تھا کراچی شہر پہ بارشوں کو؟ ہاں, کیوں نہیں ہوئی بارشیں پہلے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ لیجنڈ تو کراچی میں ہی تھا نا. پھر اگر یہ خود بخود تھا تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ جس دن لیجنڈ نکلا تبھی کیسے ہو گیا؟ دوسری بات, کراچی کی میڈیا رپورٹس کے مطابق تو بارش والا سسٹم تو کراچی میں ہی موجود رہا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بارش کے 30% چانسز ہیں آج کراچی میں. ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں ہلکی یا تیز بارش جو ہے وہ ہو جائے. بوندا باندی کے بھی امکانات ہیں. کراچی میں آج بھی بارش کا امکان ہے. حیدرآباد, چچا اور مٹھی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع ہے. 13 کو ہوئی بارش کراچی میں, 13 ستمبر, ٹھیک ہے. اس کے بعد 14 کے حوالے سے لیجنڈ کا 14 اور 15 ستمبر کے حوالے سے کلیم موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں کہ اس نے کلیم کیا ہوا بارش نہیں ہوگی اور کراچی والوں نے دیکھ لیا بارش نہیں ہوئی. ایک چیز. پھر آج ہے 18 ستمبر 2022, 15 کے بعد 16 اور 17 بھی گزر چکی. کراچی کی میڈیا رپورٹس کے مطابق بارش والا سسٹم تو کراچی میں تھا. سو یہ بارش کیوں نہیں ہوئی پھر اس کے بعد؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سسٹم یعنی کہ کلائمیٹ جو ہے, یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہوتا اچانک سے, خود بخود نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تب بارش برستی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ایک قطرہ بھی پانی کا ہونا وہ تب برستا ہے بادلوں سے. آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ ایسے نہیں آتا, یہ کسی کے کنٹرول سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کنٹرول کے مزید ثبوت یہ ہے پریکٹیکل کہ سوشل میڈیا پہ مشہور ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بابوں کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ تانا بھی مارا تھا اپنی ایک ویڈیو میں بابوں کی بزرگی کو اسٹیک پہ لگانے کے حوالے سے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا, ایک بار بلایا دوبارہ انہوں نے ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی. تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی, کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا, پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ طارق جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا, انہوں نے کہا تسی کہندو پیر دینے سارے پیر لے آؤ نا, بارش کرو. نہیں دینا جے لے لو, وہ مرضی جدو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی, جی یہ ہو گیا سی, وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, مریدوں کو چھوڑ دے. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. بزرگوں کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. اچھا. اس کے بعد لیجنڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا
रूहानी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और 1 जुलाई सन 2021 मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर बात आ जाती है कि अगले 2 दिन शदीद गर्मी हीट वेव रहने का था क्लेम। मौसमियात की जानिब से भी, माहिरीन की जानिब से भी कि आइंदा 2 रोज़ मज़ीद जो है इसी तरह से गर्मी रहने वाली है, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि पानी गर्मी की जो लहर है ये 3 रोज़ तक शहर में क़याम करनी थी, जिसमें से आज दूसरा रोज़ है और आज भी दर्जा हरारत जाने के जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो आज बताए जा रहे हैं। और उस अरसे में जुलाई 2021 में इस सूरज की गर्मी इतनी बढ़ा दी गई थी, यानी क्लाइमेट चेंज जिसको आप कहते हैं, चलें अगर फ़र्ज़ करते हैं वो क्लाइमेट चेंज था। सो दुनिया भर में जिस तरह से सूरज की हीट वेव बढ़ी थी सन 2021 जुलाई में, उसकी भी मीडिया रिपोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल मीडिया पर, उसके मुताबिक 21वीं सदी नहीं, उन्होंने हिस्ट्री का गर्म तरीन महीना करार दिया जुलाई 2021 को। और दुनिया वालों ने देखा था सूरज की गर्मी किस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो गर्मियां रहनी थी, लेजेंड का क्लेम आता है सोशल मीडिया पर, सिर्फ वीडियो पे नहीं, रिटर्न में फेसबुक पे क्लेम बाकायदा पोस्ट किया गया, रिटर्न में पोस्ट की गई, लिख कर बताया गया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा। और पाकिस्तान वालों ने देखा, और पाकिस्तान वालों को तो छोड़ो, लाहौर वालों ने देखा कि लाहौर के मौसम उसी दिन 1 जुलाई 2021 के दिन पलट गया। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई लाहौर के अंदर, और उसके बाद मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक काम ना हुए, बल्कि जो लेजेंड क्लेम्स कर चुका था उसके मुताबिक काम होना शुरू हुए। महकमा मौसमियात की कल तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी पेशगोई। शदीद गर्मी में नाकों पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार भी बीमार होने लगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज अगर खुद ब खुद होता है तो फिर ये सब किसने किया? अगर क्लाइमेट खुद ही चेंज हो जाता है तो फिर उस इवेंट के दौरान में जब लेजेंड ने क्लेम किया था, तो लेजेंड के सर के ऊपर बादलों का टुकड़ा जब आया तो उस पर लिल्लाह किसने लिख कर दिखा दिया? अगर गैर मुस्लिमों के यानी कि आपके माबूद ये सब कर रहे थे या करते हैं, तो लेजेंड तो उनकी किसी की इबादत नहीं करता। लेजेंड तो रिजेक्ट करता है आपके तमाम माबूदों को, और डंके की चोट पे कहता है कि वो सब के सब ख्याली मसनूई हैं और बातिल खुदा है। उनकी कोई हकीकत नहीं, वो नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ उन्होंने नहीं बनाई इस कायनात में, बल्कि इस कायनात का खालिक और मालिक और कंट्रोलर सिर्फ एक है, उसका नाम है अल्लाह। वो अपने साइन करता है, वो लिख के दिखाता है अल्लाह, वो लिख के दिखाता है लिल्लाह, वो लिख के दिखाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सो सिर्फ मोहम्मद नाम बता रहा हूँ, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद है शॉर्ट में। सो वो लेजेंड को ही सुबह के टाइम अपना नाम अल्लाह लिख के दिखा रहा है, वही लेजेंड को सुबह के टाइम में मोहम्मद नाम लिख के दिखा रहा है, क्यों? और ये बादलों के ज़रिए से अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो बादलों के ज़रिए से क्लाइमेट चेंज में अल्लाह का नाम बादलों पर ही आता है, मोहम्मद नाम बादलों पर आता है, गैर मुस्लिमों के माबूदों का नाम नहीं आता क्लाइमेट चेंज में। अगर ख़ुद ब खुद बादल मूव करते हैं या ख़ुद ब खुद ये सिस्टम होता है बारिश के मौसम के, तो क्या वजह है कि लेजेंड जब चैलेंज कर देता है गैर मुस्लिमों के जितने अभी तक माबूदों के ख़िलाफ़ चैलेंज हुए हैं, उन चैलेंजेस में तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम माबूद शिकस्त क्यों खा गए? और अल्लाह ने अपने बादलों को बेच के अपना सिग्नेचर कैसे कर दिया अगर अल्लाह का कोई वजूद नहीं है? लाहौर में जुलाई 2021 में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के जितने वाक़यात पेश आए, जितने मैरेकल्स हुए, जितने निशानियाँ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, उन सब के सबूत द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप किस किस निशानियों को झुटलाएंगे अल्लाह के वजूद पर? फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो अल्लाह ने इतने सारे बादलों के ज़रिए इतने सारे मौसमों को पलट पलट के दिखा दिया है कि उस सबूतों को अब आप अगर आंख बंद करके बिल्ली की तरह बैठ जाएं, बल्कि कबूतर की तरह बैठ जाएं और आप कहें कि बिल्ली नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो बहुत मरतबा अपने साइन करके दिखाएं, जब उसने क्लाइमेट्स को चेंज किया, खुद नहीं होते, अल्लाह चेंज करता है, और उसके सबूत अल्लाह के साइनों के साथ बहुत सारे केसेस में साबित हो चुके हैं। सो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़यात बहुत से नहीं होते, चाहे महकमा मौसमियात के दावे आ जाए, ये बात साबित हो चुकी है। बल्कि अल्लाह जब चाहता है मौसम तब बदलता है, और मौसम खुद नहीं बदलता, उसके लिए लेजेंड के सबूत मौजूद है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने जो क्लेम किए हुए थे
بابوں کے خلاف ان کی بزرگی کو اسٹیک پہ لگانے کے حوالے سے اور تانے دیے تھے بارش کے حوالے سے. سو لاہور کے ساتھ جو ہوا تھا وہ خود اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو کلیمز تھے بابوں کے خلاف وہ جھوٹے ثابت ہو چکے. پھر ان کے جہلم کے اوپر غالباً 20 جولائی 2021 ڈیٹ تھی, اس کی بھی پلے لسٹ موجود ہے, دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار یوٹیوب چینل پر. جہلم پر آندھی طوفان پہنچتا ہے اور جہلم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب دعا کر کے کیوں نہیں رکوا سکے, کیوں نہیں بدلوا سکے, کیوں نہیں پلٹوا سکے موسم؟ بدلوا دیتے اللہ سے. وہ بھی تو توحید پرست ہیں, وہ بھی تو توحید ہی کی دعوت دے رہے ہیں. کر لیتے وہ اللہ سے دعا کہ اچانک موسم پلٹ جاتا, بارشیں رک جاتی, نہ ہوتی اتنی تباہی. لیکن ہوئی کیونکہ اس ایونٹ کے اندر اللہ کی طرف سے نشانی تھی, اور اس ایونٹ میں بھی شامل تھا لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century, دا ڈیتھ آف آل فالس گاڈس بائی دا ہیلپ آف اللہ. سو یہ بھی دنیا والوں کے سامنے آ چکے ثبوت. اب آپ بتائیں مجھے کہ اگر آپ عقل استعمال کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور آپ سائنس کی بات کرتے ہیں, تو سائنس کی کون سے قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہو, اس نے لکھا اور موسم پلٹ گئے, اس نے لکھا آندھی طوفان آ گئے, اس نے کلیم کیا موسم پلٹ گئے, بارش ہو گئی, طوفان آ گئے, اس نے لکھا منظر صاف ہو گیا, بارشیں بند ہو گئی, آسمان سے بادل چلے گئے. کیسے ہو جاتا ہے, کیسے ہوا؟ لیجنڈ کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. لیجنڈ پھر بتا رہا ہے, لیجنڈ کا اپنا کنٹرول ہو تو وہ ایک ایک اشارے میں بہت کچھ کرے, لیکن نہیں, کوئی اور ہے جو لیجنڈ کے دل میں ڈالتا ہے, اور جب وہ واقعی میں ڈالتا ہے اسی کی طرف سے واقعی میں وہ بات ہو, شیطان کی طرف سے نہ ہو, کسی اور نفس کا خیال نہ ہو, کوئی ذاتی تھنکنگ نہ ہو, بلکہ براہ راست وہ اللہ کی طرف سے دل میں بات آئے کہ ایسا کرنا ہے, اور لیجنڈ جب ایسا کرتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ ہے کہ اللہ کے جو سگنیچر آتے ہیں بادلوں پر وہ خود بخود نہیں آتے, بلکہ اللہ ان کو خود کرتا ہے سگنیچر, تب وہ سگنیچر آتے ہیں. سو کیا کوئی ہے غیر مسلموں میں آپ کے اندر سے جو اپنی عقل کو استعمال کر سکے؟ یہ میں آپ تمام غیر مسلموں سے مخاطب ہوں جو دنیا کے اندر 5 ارب سے زیادہ ہیں, انسانوں میں یا جنات میں, یا وہ بھی جو کہ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا آپ لوگ کلمہ پڑھیں گے, یا اسلام میں داخل ہوں گے, واپس لوٹ کے آنا چاہیں گے اپنے اس دین پر جس پہ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا تو اس زمین پہ بھیجا تھا؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی 7ویں صدی میں ہر بچے کے حوالے سے کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اس حوالے سے انہوں نے بات کہی. اللہ نے ان کے اس کلیم کو 21ویں صدی میں ثابت کر دیا. نومولود بچوں کے منہ سے اللہ نے اپنے نام کی گواہی دلوا کے ثابت کر دیا کہ ہاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا تھا 7ویں صدی میں وہ بات 100% درست ہے. دنیا کے تمام بچے مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں. اور دنیا کے تمام مسلم بچے جن کو ان کے ماں باپ غیر مسلم بنا دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے, چاہے شعوری طور پہ چاہے غیر شعوری طور پہ. یعنی کہ ان کے ماں باپوں کو بھی بہت سو کو نہیں پتا کہ وہ بھی مسلم ہی پیدا ہوئے تھے, لیکن انہیں بھی غیر مسلم بنا دیا گیا. پھر ان کے پچھلے جو آبا و اجداد تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا, انہیں بھی پچھلوں نے بنا دیا. کیونکہ یہ چین اور سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلی کئی صدیوں سے.
اور اس کے ذمہ دار ہیں آپ کے مذہب کے وہ پیشوا، وہ مذہبی روحانی پیشوا، سائنسی جادوئی پیشوا، جو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کلائمیٹ خود چینج ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ جن کو ناموں کو پوچھ رہے ہیں وہ اصل میں خدا ہے اور اللہ خدا نہیں ہے، اور وہ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قول کے مطابق اللہ کے آخری نبی، نعوذ باللہ، نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا بچوں کی گواہی نے ثابت نہیں کیا کہ تمام بچے نیچرلی طور پہ جانتے ہیں، پیدائشی طور پر، کہ اللہ نام کا کوئی خدا ہے؟ کیا ان نومولود بچوں نے اللہ کی گواہی نہیں دی؟ کیا آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ تو کیا آپ اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اب اگر چلیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے، آپ کے وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کے نام لے لے کے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، سو اگر آپ یہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہی خدا ہیں اور انہوں نے ہی کائنات کو بنایا ہے اور وہی ماں کے پیٹ میں اور بچوں کو بنا رہے ہیں ان کی ماؤں کے پیٹ میں اور وہی باہر نکالتے ہیں، تو چلے آپ مجھے اپنے ان معبودوں کے بنائے ہوئے بچے لا کے دکھائیں جو آپ کے معبودوں کی گواہیاں دے رہے ہوں انہی کے حکم پر، اور نومولود بچے ہوں جو ماں کے پیٹوں سے نکلے ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ان معبودوں کا وہ کلیم بھی دکھائے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہو اللہ کی طرح، جیسے اللہ نے کلیم کیا ہوا ہے قرآن کے اندر۔ قرآن میں اللہ کے کلیم موجود ہیں جس میں اس نے بتایا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو صورتیں ہیں وہ اللہ بناتا ہے، وہ نکالتا ہے باہر، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کلیم کیا ہوا اللہ نے کہ وہ ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، یہ اس نے کلیمز کیے ہوئے قرآن میں، ریفرنسز آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں۔ سو اپنے ان معبودوں کا وہ کلیم دکھا دیں جہاں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہو کہ وہ صرف معبود ہیں، ان کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، یہ کلیم دکھائیں ان کا، آپ کی منہ کے فائر نہیں بلکہ ان کا کلیم آپ دکھائیں ریفرنس کے ساتھ اپنی اس مذہبی کتاب سے جو آپ کے مذہب کی ہو، جیسے اسلام کے اندر قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، سو آپ دکھا دیں ان کا کلیم، پھر ان کا یہ بھی کلیم دکھائیں کہ انہوں نے یہ کلیمز کیے ہوئے ہو کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے نا بچوں کو بنا رہے ہیں، یہ بھی کلیم کریں، ان کے وہ کلیم بھی دکھائیں جس میں انہوں نے بادلوں کے اوپر، بارش کے اوپر، پانی کے اوپر، ہواؤں پر اور نیچر کے سسٹم پر، یہ جو بادلوں کا سسٹم آتا ہے، بارش برسانے کا سسٹم آتا ہے، بادلوں کو تہ بتہ کرنا، ملانا جلانا، ان کو الگ کرنا، ان کو کسی بھی طرف لے جانا علاقے میں، پھر ان کے ذریعے سے پانی برسانا، پھر پانی کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، بہت سے کام کرنا، پھل فروٹس اگانا، اور پھر ان کے اور بجلی کے ذریعے بجلی دکھانا اور جس پہ چاہے گرا دینا، اور بارش جس پہ چاہے برسا دینا، یہ کلیمز بھی دکھائیں، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے پھلوں فروٹوں کو جو وہ بنائے، پھر اس پھلوں فروٹوں کو جو انہوں نے بنایا ہو اسی کے اندر انہوں نے اپنے نام کے سگنیچر بھی کیے ہو جیسے اللہ نے کیے ہوئے۔ سو قرآن میں اللہ نے بہت سارے کلیمز تو کیے ہیں اس طرح سے، بادلوں کے اوپر بارش کے حوالے سے، پانی برسانے پہ، پانی کے ذریعے پھل فروٹ اگانے پر، تو دوسری طرف اللہ کے بنائے ہوئے پھل اور فروٹس کے اندر اللہ نے اپنے سگنیچر کیے ہوئے، جو کہ ثبوت آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ تو یہ پھل اور فروٹوں میں سگنیچر اللہ نے کیسے کر دیے؟ کیونکہ یہ انسانوں کے سگنیچر نہیں، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ نیچرلی طور پہ اندر کس نے لکھا ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی خود بخود تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سائنس بھی خود بخود ہے تو پھر آپ کے معبودوں کے سائن ہونے چاہیے تھے نا، اگر وہ سچے ہیں اور اللہ سچا خدا نہیں ہے تو ان کے سائن ہوتے، اللہ کے نہ ہوتے۔ لیکن یہاں تو ریورس کیس ہے کہ اللہ کے سائن ہے اور آپ کے معبودوں کے سائن نہیں ہیں۔ یہاں تو سین یہ ہے کہ لیجنڈ کے گھر کے اوپر بادلوں کے لشکر آ جاتے ہیں اور لیجنڈ کے اوپر پانی برسا کے چلے جاتے ہیں، اور باقی شہر کے اندر کہیں بارش نہ برسے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا چلو جہاں لیجنڈ کے جس جگہ پہ بارش برس رہی ہو، پانی برس رہا ہو، ادھر کے ایریے میں تو چلو برس رہا ہے، باقی جگہ پہ نہ برس رہا ہو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اسی جولائی 2021 کا جو میں نے بات بتائی، اسی میں ایک دن، مجھے اس وقت ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں، اس کا ثبوت آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، لیجنڈ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، سامنے سورج موجود ہے، بادلوں کا لشکر آیا ہوا ہے، سورج کو اس نے ڈھاکا ہوا ہے، اور لیجنڈ کلیم کرتا ہے ایک اسپیچ کرنے کے بعد، اپنی ایک خطاب کیا لیجنڈ نے، اور وہاں کھڑا ہوا چھت پہ، اور اس نے ایک بات کہی، اور اس کے بعد اچانک سے کایا پلٹتی ہے موسم کی، لاہور شہر میں بارش برسنا شروع ہوتی ہے، لاہور شہر پر، لیکن جہاں لیجنڈ کھڑا ہوتا ہے، لیجنڈ کے اوپر صرف پانی کے تھوڑے سے قطرے برستے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی رک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہاں سوکھ جاتا ہے، لیکن لاہور شہر کے اندر بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ دن بھر جھلسا دینے والی گرمی کے بعد موسم اچانک پلٹ گیا، شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے لگیں،
डिफेंस, बेदियां और एयरपोर्ट के कई इलाकों में बादल बरस गए। गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। कल फिर शहर शदीद गर्मी की लपेट में होगा, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। लेकिन वो ऊपर सामने सूरज के सामने से बादलों का लश्कर कटना शुरू होता है मायरकुलस तौर पर, और उसके बाद बादलों का वहाँ से लश्कर जाना शुरू हो जाता है और बहुत सारा मंजर साफ हो जाता है, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वैसा क्या हुआ लाहौर शहर के साथ? ये क्या था? मरेकल था। किसका? अल्लाह का। ठीक है, लेजेंड का, इसमें कोई कमाल नहीं। इतने वाकयात नेचर के ऊपर, बारिश के जरिए, फल फ्रूट के जरिए, नौमौलूद बच्चों के जरिए, फिर जमीन के ऊपर दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर कुत्ते के पिल्ले, शेर, गाय, मुर्गे मुर्गियाँ और दीगर पता नहीं कौन कौन सी कीड़े मकोड़े और कौन कौन सी मखलूकात हैं जिनमें किसी ने मुंह से बोल बोल के अल्लाह के नाम की गवाही दे दी। किसी के जिस्म के ऊपर अल्लाह के नाम के सिग्नेचर है नेचुरल तौर पे। वही बात कि उन्होंने अल्लाह ने लिखा। क्या ये सब काफ़ी नहीं है अकल वालों के लिए? क्या आप अकल इस्तेमाल करते हैं? अगर आप चाहे गैर मुस्लिम ही रहे और आपको किसी ने ना बताया आज तक इस हकीकत और सच्चाई के बारे में, मैं ये सवाल करता हूँ आपसे एज योर ह्यूमन ब्रदर, चाहे आप मेरी ह्यूमन सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, गैर मुस्लिम ही है ना, मेरा आपसे इतना सा सवाल है कि क्या अब तक आपको किसी ने इन हक़ाइक़ को प्रैक्टिकल सबूतों के साथ दिखाया, बताया, एक्सप्लेन किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो ये उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर किसी और मुसलमान ने आपको ऐसा नहीं बताया वीडियोस पर आके खुलकर सोशल मीडिया पर, लेजेंड तो बता रहा है आई एम योर ह्यूमन ब्रदर। क्यों? क्योंकि आप भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और मैं भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान अल्लाह ने बनाए, वरना आपको ये भी नहीं पता लग सकता कि सबसे पहले औरत बनी या मर्द बना। ये फ़लसफ़ा आपसे हल नहीं होगा। ये फ़लसफ़ा तभी हल होगा जब आप इंसानों और तमाम मखलूक़ात के बनाने वाले से सुनेंगे कि पहले उसने किसको बनाया फिर किसको बनाया। तरतीब वो बताएगा तो पता लगेगी, वरना नहीं। इज़ द क्रिएटर, इज़ अल्लाह। और ये कैसे मुमकिन है कि मैं 21वीं सदी में हूँ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं सदी में आए थे। उन्होंने जो क्लेम किए थे उस सदी के अंदर, उनके प्रैक्टिकल 21वीं सदी में अल्लाह दिखा रहा है और उन प्रैक्टिकल को 21वीं सदी में एक इंसान यानी कि मुस्लिम मैन समझा रहा है। तो फिर सिर्फ समझा नहीं रहा, दिखा रहा है। सिर्फ दिखा भी नहीं रहा, प्रैक्टिकल सबूत भी दिखा रहा है और उनके मैरिकल्स भी दिखा रहा है। और अल्लाह ने उसके ज़रिए जो निशानियाँ ज़ाहिर की वो भी उनको भी दिखा रहा है। छुपा नहीं रहा, बहुत कुछ दिखा रहा है। आपके लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप इतनी सी भी बात को ले लें, वेदर क्लाइमेट खुद ब खुद तब्दील नहीं होते, ये मान लें कि अल्लाह ही करता है, उसने बहुत प्रैक्टिकल दिखा है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको भी नहीं लेते तो इस चीज़ को तो कम अज़ कम आप अगर लेना चाहें तो फिर सोच सकते हैं कि दुनिया के तमाम बच्चे मुस्लिम पैदा होते हैं। क्यों? अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर सबूत पेश करें, रिफ्यूट करने के लिए सबूत लाएं, दावे लाएं, अपने माबूदों के दावे लाएं, अपने माबूदों के प्रैक्टिकल सबूत लाएं, उनके हुक्म से पेश आने वाले मैरिकल्स लेकर आएं और आप खुद सोशल मीडिया पर आएं और उनको पेश करें आवाम के सामने और उनको पेश करें दुनिया वालों के सामने। अपना यूट्यूब चैनल चलाएं और अपने वीडियोस के साथ आएं और जो कुछ भी लेजेंड ने करके दिखाया है अल्लाह की मदद से और लेजेंड के माबूद ने करके दिखाया है, जिसे लेजेंड एक्सप्लेन करता है और लेकर आता है सामने, अब कम अज़ कम आप उस लेवल पर आए ना। अगर आप सच्चे हैं अल्लाह के मुकाबले पर, अगर आपके माबूद सच्चे हैं अल्लाह के मुकाबले पर, तो आ जाएं आप भी और ले आएँ अपने उन माबूदों के बनाए हुए नेचर के वो लश्कर जो उन्होंने तख्लीक किए हों अल्लाह के मुकाबले पर। अगर वो सच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, ना उन्होंने कुछ तख्लीक किया है, ना उनके पास कोई कायनात का कोई इख्तियार है, बल्कि वो तो ख़ुद बहुत से ऐसे हैं जो तख्लीक हुए थे, अल्लाह ने उनको बनाया था इंसान। लेकिन आपके मजहबी पेशवाओं ने उनकी झूठी कहानियाँ गढ़ कर उनको खुदा का दर्जा दे के बिठाया हुआ है, खुदा की पोजीशन पर, जिसका हक सिर्फ एक अकेले अल्लाह वाहिद अल कहर को है। उसके अलावा किसी का हक नहीं है कि खुदा की पोजीशन पर उसको बिठाया जाए उसके मुकाबले पर।
وہ ایک ہے, وہ ہے, وہ اس کا حقدار ہے اور کوئی نہیں. یہ آپ اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ آپ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ اللہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ آپ چاہے آپ نہیں جانتے کہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, لیکن آپ سے کروائی جا رہی ہے. آپ کو آپ ہی کے بنائے ہوئے معبود کے خلاف ورغلایا گیا ہے, آپ کو آپ ہی کے بنائے ہوئے معبود کے خلاف برین واش کر دیا گیا, آپ کو آپ ہی کے بنائے ہوئے معبود کے خلاف دشمنی اور نفرت میں لگا دیا گیا, اور آپ کو آپ ہی کے معبود کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ آپ کے بھی آخری نبی ہیں, ان کے خلاف اتنا برین واش کر دیا کہ آج آپ ان کو پہچانتے نہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, حالانکہ آپ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا آخری نبی. ان کے کلیمز موجود ہیں, پریکٹیکل ثبوت 21ویں صدی میں موجود ہے. اگر آپ فرض کرتے ہیں, آپ یہ بھی تصور کر لیں, جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, اف یو بلیو دیٹ کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ذہن کی تھنکنگ کے مطابق, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ساری چیزیں لکھی تھیں قرآن میں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, پھر بات وہاں آ جائے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں لکھا, تو اگر وہ امیجنری گاڈ ہے اللہ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ نام کا امیجنری گاڈ بنایا تھا اور اس کے حوالے سے اپنے اس عرب کے دور میں لوگوں کو آپ کے تھنکنگ کے مطابق بے وقوف بنا دیا, اور لوگوں نے ایسے ہی مان لیا, اور پھر آج تک مسلمان جو ہے دنیا بھر کے اندر صرف ایک اللہ نام کے خدا کی پوجا کر رہے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نام کے خدا کو آپ کے بقول آپ کی تھنکنگ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجنری طور پہ بنا لیا, سو پھر اسی نام کا سگنیچر کائنات میں کون کر رہا ہے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا, اور پھر نیچر کی چرند پرند درند کی مخلوق اسی نام کے اللہ کی گواہی کیسے دے رہی ہے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا. وہ تو نہیں کنٹرول کر رہے نیچر کی مخلوقات کو, کہ نیچر کی مخلوق کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کو حکم دے رہے ہو کہ چلو بھائی تم سب بھی اللہ کی گواہیاں دو, تو وہ دے رہی ہوں, ایسا تو ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ کے بقول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نعوذ باللہ نہیں ہے, and if Allah is not the real God according to your claim, so بھائی پھر ریئل گاڈ کو کرنا چاہیے نا یہ سب کچھ, تو اور ریئل گاڈ کے ریئل مذہب والے کو کرنا چاہیے جو بھی اس مذہب کا بانی ہو. تو آپ کے ریلیجن کے اگر گاڈز ریئل ہیں اور آپ کے ریلیجن کے جو پیشوا ہیں وہ ریئل ہیں, تو آپ کے مذہب کا وہ گاڈ اپنے نام کی گواہیاں دلوائے نیچر کی مخلوقات سے, اور موسموں کو پلٹ کر دکھائے اور اپنے سگنیچر کر کے دکھائے, اور آپ کے مذہب کا وہ بانی جو ہو اس کے بھی نام کے سگنیچر وہ کر کے دکھائے, اور آپ کے مذہب کے بانی کے کلیم پر 21ویں صدی میں نومولود بچے گواہی دیں اس کے معبود کی, اور آپ خود آپ بھی سامنے آئے پریکٹیکل طور پر, اور لیجنڈ نے جتنے کلیمز کیے ہوئے, لیجنڈ کی طرف سے جتنے میریکلز آئے ہیں, لیجنڈ کی طرف سے جتنی نشانیاں آئی ہیں اللہ کے حکم سے, آپ مقابلے پہ آ جائیں, آپ پیش کر دیں, آپ سامنے آئیں, آپ بات کریں, ٹنکی کی چوٹ پہ بیٹھیں, آئیں ذرا اللہ کو ریفیوٹ کریں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوٹ کریں, پریکٹیکل ثبوتوں کی بنیاد پہ نیچر کے ذریعے دکھائیں آپ بھی ذرا زمین و آسمان کے اوپر کون سے کنٹرول آپ کا خدا دکھاتا ہے آپ کی مدد کے لیے, اگر وہ سچا ہے. کیا اتنا کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا آپ دنیا کے تمام غیر مسلم عقل کو استعمال کریں گے, کامن سینس کو یوز کریں گے, سائنس, لاجک, برین, دل, دماغ, تھنکنگ, پرسپیکٹیوز کچھ ہے آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے, یا نہیں؟ یا چلتے جانا اپنے مذہب کے, اپنے آس پاس کی سوسائٹی کے, ماں باپ کے اور پرانے لوگوں کی باتوں پر اور کتابوں میں لکھی جھوٹی کہانیوں پر جن کے ثبوت وہ پیش نہیں کر سکتے 21ویں صدی میں پریکٹیکل طور پر. آپ میں سے بہت سارے کہتے ہیں اللہ کی فوٹو دکھاؤ. مسلمان اللہ کی فوٹو نہیں بناتے جھوٹی, مسلمان اللہ کی فوٹو نہیں دکھا سکتے, میں بھی نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم اللہ کی جھوٹی تصویریں نہیں بناتے, خیالی تصویریں نہیں بناتے. لیکن غیر مسلموں کے اندر بہت ساری فوٹوز ملتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہ خداؤں کی فوٹو ہیں. تو پھر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خیالی فوٹوز بنائے ہوئے ہیں, ان کے آرٹسٹ نے بنائی ہیں. آپ کو ابھی بھی اتنی عقل نہیں ہے؟ ایک رائٹر, ایک امیجنیشن پہ رہنے والا رائٹر کوئی بھی کہانی لکھ سکتا ہے, کوئی بھی آرٹسٹ اپنے دماغ سے کوئی تصویر بنا سکتا ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی تصویر ہے تو اس نے اس خدا کو کہاں دیکھا تھا, وہ ان سے کہاں جا کے ملاقات کر کے آیا؟ اگر ملا ہے یا دیکھا ہے تو وہ لے کر آیا ان کو سامنے جس کی وہ تصویریں بنا رہا ہے. اور اگر تصویروں والا ان کا اصلی ہے تو بھائی تصویر ایک ہی ہونی چاہیے, اتنا ایک جیسی ہونی چاہیے نا. کبھی نیلی ہے, کبھی کالا خدا ہے, کبھی پیلا خدا ہے, کبھی 4 ہاتھوں والا خدا ہے, کبھی 10 ٹانگوں والا خدا. یہ کون سا خدا ہوتا ہے؟ کوئی ہاتھی والے منہ والا خدا. تو یہ سب کدھر ہے؟ پھر اتنی پاوروں والے ہیں تو یہ پاوریں کدھر ہیں؟ کوئی تو دکھائے نا, کوئی پاور تو ہو ان کی. ارے وہ جو اپنا نام نہ سائن کر سکے, کتنی بار بتایا, جو اپنے نام سائن کرنے کی اوقات نہ رکھے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟
اللہ تو سب سے بڑا عالم ہے اس کائنات کا, اللہ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے, وہ تو ایسے ہی سگنیچر کر دیتا ہے اپنی قدرت سے, جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے, بادلوں کے ذریعے, پھلوں کے ذریعے, اور پتہ نہیں کتنی درختوں کے ذریعے. اللہ نے تو لیجنڈ کے گھر کے قریب میں اپنے ہی بنائے ہوئے درخت کو فزیکلی ٹرانسفارم کر دیا اپنے ہی نام کے سگنیچر میں. کوئی کہتا وہ بھی غلطی سے ہو گیا, کسی نے کلیم کیا یہ غلطی سے, یہ بھی غلطی سے. ارے غلطی سے اللہ ہی کا نام بنا, غلطی سے صرف ایک ہی خدا کا نام بنا, تھاؤزنڈ آف گاڈس میں بھی نام اسی خدا کا بنا جس کا پرچار لیجنڈ کر رہا ہے. واہ, کیا یہ تو کامن سینس ہونا چاہیے نا. غلطی سے بھی اللہ ہی کا نام بن گیا, غلطی سے رام کا نہیں بنا, کرشنا کا نہیں بنا, وشنو کا نہیں بنا. مطلب کوئی اس کائنات میں خدا اور اس کو پتا ہو کہ یہ اللہ کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے, اور وہ اگر اصلی خدا ہو اللہ کے خلاف اور اللہ کوئی امیجنری گاڈ ہو تو وہ اللہ ہی کا نام بنائے گا تاکہ اس کو اور ثبوت مل جائے. کوئی عقل ہے؟ یہ عقل کام کر رہی ہے کسی غیر مسلم کی؟ اگر کر رہی ہے تو بھائی کر لو اسلام قبول, اور اگر نہیں تو حق تو آ چکا, نشانیاں بھی آ چکی اور کھول کے وضاحت بھی کر دی گئی اور بیان بھی کر دی گئی اللہ واحد القہار کے فضل سے. اب جس کا دل چاہے آپ میں سے وہ ایمان لے آئے, اور جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار رکھے, اور بے شک وہ اپنے کفر پہ مر جائے. اللہ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا, اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اللہ اگر کوئی پوری زمین کے تمام غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیں تو اس سے اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھ جائے گی بہت زیادہ کہ ان کے ایمان لانے سے اللہ کو کوئی بہت بڑا ایسا بینیفٹ ملا کہ جو اس کی بادشاہ ہونے میں کوئی 4 چاند لگ گئے. نہیں, اس کے پاس کوئی کمی نہیں, خرب اور انلمیٹڈ مخلوقات کا اکیلا تنہا مالک بادشاہ ہے. وہ تو اس کو جو ریجیکٹ کر رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر, یہ جو پانی کے قطروں کی پیداواریں ہیں ننے سے, اور آج انسان جانتا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے اور کیسے وہ بنتا ہے اور کیا اس کی اوقات ہے اور کس طرح وہ مر جاتا ہے. جو دیکھ رہا اپنی آنکھ سے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہی مرتا ہے, پھر بھی وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا مان رہا ہے, اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا بیٹا بنا رہا ہے, اپنے جیسے انسانوں کے نام پر بلیاں چڑھا رہا ہے, اپنے جیسے انسانوں کے نام کو پوجا پاٹ کر رہا ہے, اور اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اللہ کو اگنور کر رہا ہے اور اللہ کو معمولی سمجھ رہا ہے اور اللہ کو خیالی سمجھ رہا ہے. یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ لیجنڈ کے ذریعے جو کچھ بھی آ رہا ہے, بیان ہو رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے, چاہے لیجنڈ کے پاس ملینز آف فالوور نہ ہو, لیکن بات وہ حق اور سچ کر رہا ہے اللہ کے فضل سے, تو عقل والا تو ایکسیپٹ کرے گا نا. کسی نے مرنا ہے تو مرے, کفر پہ مر جائے, کیا ہے. اسی طرح جس طرح باقی سب جنہوں نے اپنے تکبر کیے تھے اللہ نے ان کو پھینک دیا, جھونک دیا جہنم کی آگ کے اندر عذاب میں, اور جہنم میں جل رہے ہیں وہ اس وقت. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر اس غیر مسلم کے ساتھ ہوگا جس تک میری بات پہنچ رہی ہے, اور وہ اگنور کر رہا ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہے. وہ بھی اگر کفر پہ مرا سیدھا جہنم میں جائے گا. اور ایک پریکٹیکل نشانی بتا دیتا ہوں کہ جہنم میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ نہیں ہیں, دنیا میں کیسے چیک کیا جاتا ہے. جب گوشت کو آگ میں ڈال دو کیا ہوتا ہے؟ جب گوشت جلتا ہے تو بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. کسی گوشت کو آگ میں ڈال دو, بھڑکتی ہوئی آگ میں گوشت جلتا ہے, بدبو آتی. کسی انسان کو ڈال دو تو جلتا ہے, کیسی بدبو آتی ہے؟ لاش میں سے جلنے سے آتی ہے بدبو, نہیں آتی. اور کسی جسم پر ایتر لگاؤ, پرفیوم لگاؤ, خوشبو لگاؤ تو اس انسان کے جسم سے مہک اٹھتی ہے نہیں اٹھتی؟ اٹھتی ہے. یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. جب انسان مرتا ہے کفر پر, یا برا مسلمان بھی ہو, دونوں ٹھیک ہے, یا تو غیر مسلم ہو یا برا مسلمان ہو, انہیں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, آگ میں جلا دیا جاتا ہے. ان کی روحوں کو عذاب ملتا ہے, اس کا اثر آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کا اثر یہ ملتا ہے, ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلا میں سائن بتا رہا ہوں, یہ سائن ہے, یہ بدبو آنا سائن ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ آگ میں جل رہی ہے. عذاب شروع. جیسا دنیا میں کیا ہوتا ہے فزیکل ورلڈ میں, باطنی اسپریچول ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ آفٹر لائف میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور اس لائف کے اندر ان کی باڈی پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بدبو چھوٹ رہی ہوتی ہے جسم سے, لاش سے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ سڑنا گلنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور اینڈ میں ختم ہو جاتی ہے نیچر کے تھرو. نیچرل سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں نا, کلائمیٹ چینج آپ کہتے ہیں نیچر چینج, نہیں, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ایسا ہی ہوگا. اور یہ بھی بائی ڈیفالٹ نہیں ہے, میرے نظریے سے, لیجنڈ کے نظریے سے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اسی نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے اپنے اس کے کافروں, جو اس کو کافر ہیں, جو اس کو نہیں مانتے, ان کے خلاف, اور برے مسلمانوں کے خلاف ایسا ہوتا ہے. اور وہ تمام نیک مسلمان جن کو ان کی موت کے بعد, ان کی انتقال ہو جانے کے بعد, وہ صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں, ٹریول کر جاتے ہیں, ڈپارچر کر لیتے ہیں اس دنیا سے, ان کو جنت کے باغات, کھانا پینا, روحانی غذا اور آسائشیں, نعمتیں ملتی ہیں, وہ ہوتے ہیں خوش. اس کا اثر یہ ہے کہ ان کے فزیکل باڈی سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے,
इसी ज़मीन के ऊपर। उनके जिस्म वैसे ही रहते हैं, नेचर उनको कुछ नहीं कहती, मिट्टी उनको कुछ नहीं कहती, ज़मीन के कीड़े मकड़े उनको कुछ नहीं कहते। मिट्टी को भी पता है, कीड़े को भी पता है, हवाओं को भी पता है इस जिस्म को कुछ नहीं करना। अगर ये क्लाइमेट चेंज खुद होता है, हवा किसी के कंट्रोल में नहीं, मिट्टी किसी के कंट्रोल में नहीं, तो इनको किसने बताया सबको कि ये नेक मुसलमान है, इसको कुछ नहीं करना? ये अल्लाह ने बताया, क्योंकि ये क्लेम्स तो उसके हैं कि जो उसकी राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो। वो जिंदा हैं तो निशानी भी तो होगी ना कोई, ये भी तो क्लेम है ना उसका। तो प्रैक्टिकल ये है। सो मेरे ख्याल में मैंने जितना बताया इतना काफ़ी है। हर उस गैर मुस्लिम के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल करे और वो सोचे समझे 21वीं सदी में हो क्या रहा है। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि द डे ऑफ जजमेंट इज़ वेरी नियर। जो कुछ ज़मीन पर हो रहा है उसके मुताबिक और जो निशानियाँ आ चुकी हैं उनके मुताबिक मैं बता देता हूँ कि द डे ऑफ जजमेंट इज़ वेरी नियर। एग्जैक्ट कब आएगा क्या होगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा काम ये है बात को बताऊँ, साइन दिखाऊँ और ये बात वाज़ेह कर दूँ कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है, अल्लाह ही सच्चा खुदा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है अल्लाह के हमेशा के लिए, और कुरान 100% अल्लाह का सच्चा कलाम है। इसलिए ये कुरान छोटे छोटे 5-5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का हिफ्ज़ हो जाता है, मुकम्मल तौर पे हिफ्ज़ होता है। वो आगे पीछे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी गैर मुस्लिम की कोई भी जो मज़हबी किताब है उनकी, वो उनके या किसी मुस्लिम के भी बच्चे को कभी भी हिफ्ज़ नहीं हो सकती 100%। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान के हिफ्ज़ करने का क्लेम किया हुआ है और उसने प्रैक्टिकल दिखा दिया। उसने किसी और किताब का क्लेम नहीं किया, इसलिए कोई और किताब गैर मुस्लिम की कोई हिफ्ज़ कर भी नहीं सकता। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन, देयर इज़ नो होली मेमोरी। अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ। Legend of Allah, by the mercy of Allah, in the 21st century, the death of all false gods who have defeated all the false gods and who have exposed all the false gods of non-Muslims which were being worshipped for thousands of centuries or thousands of years or billions of years or whatever your science says or your scientist says or your religious, spiritual or magical leader says, but the matter of the fact is that the game has been finished. The damage has been done. The game has been played and demonstrated that there is no God except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, last messenger and true messenger of Allah Wahid al-Qahar. He is the God of universe, he is the creator and mighty Lord, and his personal name is Allah, which he proved himself without the support of any Muslim, without the support of any creature to ask any help. He proved himself as a God by signing his own name, personal name, through the nature, and he also proved the prophethood of his last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by signing his own name Muhammad in Arabic through the nature in the universe. So that's enough proof to prove that the nature is under control of Allah alone. There is no God with Allah, there is no God beside Allah, there is no God along with Allah, there is no co-gods, there is no partner with Allah. Alone, Yakta, Wahid, Al-Qahar, unique, the mighty, holy King of universe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. जो कुछ भी होता अल्लाह के हुक्म से होता है और जो कुछ हो चुका अल्लाह के हुक्म से हुआ। अकल वालों के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाहु अकबर।